کسی دوست نے عزیز نے ایک سوال پوچھا، کیا دوپہر کے وقت تلاوت کرنا مکروہ ہے یا بلا کراہت جائز ہے؟ ایک دو کتابوں کو اس نے حوالہ بھی بتایا، فلاں نے لکھا ہے، تو اس کے بارے میں نے جو تحقیق کی وہ عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ رب العالمین کے ذکر میں سب سے افضل قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ اللہ پاک سب کو نصیب کرے۔ مخلوق کا کلام اللہ پاک کے کلام کے برابر نہیں ہو سکتا۔ سب سے افضل قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ چنانچہ یہ مسند دارمی، جامع ترمذی، حلیۃ الاولیاء، شعب الایمان وغیرہ میں ایک حدیث ہے، من شغلہ تلاوت القرآن، جس کو قرآن پاک کی تلاوت اللہ پاک فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، کوئی آدمی جو قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، اس وجہ سے اس کو دوسرے ذکر کرنے کا اور دعا کا وقت نہیں ملتا، اس طرف توجہ نہیں جاتی۔ قرآن پاک کی تلاوت اس کو مصروف رکھتی ہے دعا سے بھی، دوسرے ذکر سے بھی۔ اللہ پاک فرماتا ہے جتنا میں دعا کرنے والوں کو دوں گا، ذکر والوں کو دوں گا، اس سے بڑھ کر اس کو دوں گا جو تلاوت کرتا ہے۔ یہ مطلق ہے نا، پابندی تو نہیں کہ اس وقت کرنی تلاوت، اس وقت نہیں۔ دوسری حدیث اس میں ہے کہ دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا کیسے اترے گا؟ اور میں دلوں کا زنگ اترتا ہے قرآن پاک کی تلاوت سے اور موت کو یاد کرنے سے۔ یہ حدیث شعب الایمان میں موجود ہے۔ پھر کئی حدیث کتابیں حوالے جن میں موت کا ذکر نہیں، صرف قرآن پاک کی تلاوت کا ذکر ہے۔ یہ حلیۃ الاولیاء ابو نعیم میں، کنز العمال اور جامع الاحادیث امام سیوطی کی کتاب ہے، ان میں یہ حدیث ذکر ہے۔ نبی پاک نے فرمایا ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد، جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے اس طرح ان دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے۔ یہ سمجھانے کا ایک انداز تھا نا۔ اب لوہے کو زنگ لگے، نہ صاف کیا جائے تو لوہا بیکار ہو جاتا ہے، اسی طرح دلوں کا زنگ وہ پھر دل کو بیکار کر دے گا، پھر وہ دل نہ دیکھے نہ سنے نہ سمجھے حق سے، اندھا بہرا ڈورا ہو جائے گا، گونگا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ما جلاؤہا، اس کا روشن ہونا کس طرح ہے، صاف کیسے کریں؟ لوہے کو تو ریگ مال سے ہم کرتے ہیں صاف، دل کیسے صاف کریں گے؟ فرمایا تلاوت القرآن، قرآن پاک کی تلاوت سے۔ یہ تین حدیثیں پیش کی۔ اب سمجھیں، یہ جو منع کا قول ہے اس میں بنیادی طور پر اس کا حوالہ وہ در المختار میں اور بحر الرائق میں ہے۔ دونوں نے جو لکھا اس میں یہ کہا انہوں نے کہ دوپہر کے وقت، زوال کے وقت میں، دوپہر کے وقت میں درود پاک پڑھنا زیادہ بہتر ہے، درود پاک پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ اس پر علامہ شامی کہتے ہیں، علامہ شامی کہتے ہیں کہ زیادہ بہتر کام سے مکروہ ہونا ثابت نہیں ہوگا، کہ درود زیادہ بہتر ہے تو تلاوت پھر مکروہ ہے۔ انہوں نے کہا مکروہ نہیں کہہ سکتے، مکروہ نہیں کہہ سکتے۔ چنانچہ بہت سی کتابوں میں لکھا ہے مستحب کام کو چھوڑنا، اولا کو چھوڑنا، یہ خلاف اولا ہے، مکروہ اسے نہیں کہہ سکتے۔ چنانچہ یہ مسئلہ لا یلزم من ترک المستحب ثبوت الکراہہ، مستحب کے چھوڑنے سے مکروہ ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ یہ رد المختار شامی میں ہے، بحر الرائق میں ہے اور کئی کتابوں میں ہے۔ آگے فرماتے ہیں ایک اور مقام پر کہ مکروہ ہونا ثابت تب ہوگا اگر اس کی کوئی دلیل ہو تو۔ یہ بھی رد المختار، بحر الرائق، فتح القدیر، مرکات اور بہت سی اور کتابوں میں ثابت ہے کہ مکروہ ہونا تب ثابت ہوگا دلیل ہو الگ۔ صرف ایک کام کے مستحب ہونے سے مکروہ ہونا ثابت نہیں ہوگا اس کا خلاف۔ ایک کام کا کرنا مستحب ہے تو اس کے خلاف کا مکروہ ہونا یہ ثابت نہیں ہوگا صرف مستحب سے، بلکہ مکراہت ثابت ہونے کے لیے الگ دلیل چاہیے۔ یہاں کوئی دلیل نہیں، سرے سے مکروہ کیسے ثابت ہوگا؟ قطعاً نہیں۔ اور پھر ایک اور دیکھیں، یہ جو در المختار اور بحر الرائق میں ایک مسئلہ انہوں نے ذکر کیا، ان دو کتابوں سے ہمارے اردو کے بعد کتابوں اور رسالوں میں آ گیا، ہمارے بعد علماء نے اس سے لے لیا، مغالطہ ہو گیا۔
انہیں چاہیے تھا کہ دیکھ لیتے در المختار اور بحر الرائق والے نے حوالہ کیا دیا ہے. دونوں نے حوالہ دیا ہے، بغیہ کتاب میں لکھا ہے. اب بغیہ کا بھی پتہ تو ہونا کہ معتبر کتاب ہے تو مان لیا جائے، نہیں معتبر تو چھوڑ دیا جائے. تو بغیہ کتاب یہ ہے کنیا کا اختصار. ایک کتاب تھی 7ویں صدی ہجری میں لکھی گئی، زاہدی اس کا مصنف ہے. یہ کتابیں فروخت کرنے والا کاروباری دکاندار تھا، ایک کتابیں بیچتا. اس نے کہا کتنی قدر ہوتی مصنفین کی، کوئی ادھر سے لیا، کوئی ادھر سے، کوئی ادھر سے جوڑ کر کے اکٹھا کر کے وہ کتاب بنا دی. کچھ نہ کچھ پڑھتا بھی پھرا پہلے، لیکن یہ اہلیت میں مفتی نہیں تھا، اہلیت میں فقیہ نہیں تھا. تو علماء کنیا کی ایسی عبارات، ایسے مسائل جو بنیادی فقہ حنفی کے خلاف ہیں، وہاں اس کا اعتبار نہیں کرتے. یہ علامہ شامی نے لکھا، بحر الرائق نے لکھا، میرے جد امجد فقیہ اعظم نے لکھا، علامہ امام احمد رضا نے لکھا کنیا کا اعتبار نہیں. اس طرح حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی نے، حالانکہ آپ عام طور پر کسی کا نام لے کر ذرا کم کرتے ہیں، بہت کم، لیکن آپ نے اس کا نام لے کر بڑی وضاحت سے، یہ مکتوبات شریف میں نام لے کر بڑی وضاحت سے کہا ہے کہ اس کا اعتبار نہیں. جو کنیا والا زاہدی معتزلی سنی بھی نہیں تھا، ایسی بات بیان کرے جو اصول فقہ حنفی اور بنیاد کے خلاف ہے، تو اس کی روایت جس کی دیگر روایات سے تائید نہیں ہوتی وہ قابل قبول نہیں. اس کا اختصار تھا بغیہ، کنیا کا اختصار تھا بغیہ. جب اصل کتاب بے اعتبار تو اختصار، یا تو اختصار کرنے والا کوئی معتبر امام ہوتا تو چلو مان لیتے، اس کے مصنف کا پتہ ہی نہیں کون تھا، کسی نے یہ لکھ دی بس. کشف الظنون میں انہوں نے لکھا جی اشباہ میں اس کا حوالہ ذکر ہے، بحر الرائق میں اس کا حوالہ ذکر ہے. یہ دیکھیں علامہ شامی لکھتے ہیں اس مسئلے کے تحت، البغیہ تو بحر الرائق میں بھی یہ لکھا ہے، یہ بال شامی کی عبارت ہے. ہوا ہونا علم و کتاب، یہ ایک کتاب کا نام ہے. ہوا مختصر الکنیا، کنیا کا اختصار تھا. ذکر فی البار فی شروط صلاۃ، بحر الرائق میں شروط صلاۃ میں اس کا ذکر ہے. اس سے آگے اس کتاب کا پتہ ہی نہیں، کس نے لکھی کتاب دیکھی بھی نہیں علامہ شامی، لگتا یوں ہے. اور بحر الرائق والے انہوں نے اگرچہ دیکھی ہوگی، ظاہر ہے سکہ ہے، لیکن جس کتاب سے نقل کیا وہاں یہ ذکر کر رہے ہیں بائی دا وے، اس سے مکروہ ثابت کرنا تو قطعاً ممکن نہیں. اور خلاف اولا ہونا یہ بھی ایک حکم ہے نا، اس کے لیے معتبر کتاب چاہیے، صرف ضعیف کتاب کا حوالہ نہیں. ہاں درود پاک پڑھنا غنیمت ہے، پڑھیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تلاوت کا انکار یہ کیا جائے یا تلاوت سے دوپہر کے وقت تلاوت سے روکا جائے. باقی مختلف اذکار کی تاثیر الگ الگ وقتوں میں مختلف ہوتی ہے. جس طرح شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا کلمہ طیبہ صبح صبح پڑھا جائے تو رزق میں فراخی کا سبب ہے، دوپہر کے وقت پڑھا جائے تو گناہوں سے بچنے میں مدد کا سبب ہے، فلاں وقت یہ فلاں. تو اس طرح ممکن ہے کہ درود پاک اور تلاوت کے بھی اوقات کے ساتھ کچھ تاثیرات کا فرق ہو، یہ ایک الگ چیز ہے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے کلمہ طیبہ کے بارے اوقات میں الگ الگ تاثیر کا ذکر کیا. میں اس پر قیاس کر رہا ہوں، ممکن ہے درود پاک اور تلاوت قرآن میں بھی الگ الگ اوقات میں اس کی تاثیر الگ الگ ہوتی ہو. تو اگر ایسا ہو تو وہ ایک الگ، یہ ایک مشائخ کے تجربے کا کام ہے کہ انہوں نے جو تجربات کیے اس کے مطابق انہوں نے جو بتایا یا ان کے کشف سے تعلق ہے. اس سے حلال یا حرام، نہ حرام ہونا ثابت ہوگا، نہ مکروہ تحریمی ہونا ثابت ہوگا، نہ مکروہ تنزیہی ہونا ثابت ہوگا. زیادہ سے زیادہ خلاف اولا کہہ سکتے ہیں کہ وہ بعد کتابوں میں آ گیا.